میں حسیب الرحمان، ڈپارٹمنٹ آف اردو، جگدم کالج، چھپرا، جے پرکاش یونیورسٹی۔ آج میں خاص طور پر پارٹ 1 کے بچوں سے مخاطب ہوں اور آج کا موضوع ہے مومن کی غزل گوئی۔ تو سب سے پہلے میں مختصر طور پر غزل کا تعارف پیش کروں گا۔ گرچہ میرا انداز و بیاں شوق نہیں ہے، گرچہ میرا انداز و بیاں شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ غزل کے معنی ہے عورتوں سے بات کرنا، عورتوں کی بات کرنا۔ اردو غزل جب وجود میں آئی تو ظاہر ہے اس کا ایک خاص میدان تھا، اس محدود میدان میں وہ سفر کرتی رہی، لیکن دھیرے دھیرے بعد میں اردو کے تمام مسائل، زندگی کے تمام مسائل اردو غزل میں سموئے گئے۔ اردو غزل کے بارے میں کسی نے کہا کہ غزل کی گردن مار دینی چاہیے، کسی نے کہا کہ غزل ایک نیم وحشی صنف سخن ہے، اور کسی نے کہا کہ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے۔ بہرحال غزل دھیرے دھیرے اپنے اندر سارے دلی جذبات اور کیفیات کو سموتے ہوئے زندگی کے تمام مسائل، زندگی کے تمام مسائل کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ ایک لفظ محبت کا ادنا یہ فسانہ ہے، سمٹے تو دل عاشق، بکھرے تو زمانہ ہے۔ غزل میں ذات بھی ہے اور کائنات بھی ہے، غزل میں ذات بھی ہے اور کائنات بھی ہے، تمہاری بات بھی ہے اور ہماری بات بھی ہے۔ بہرحال آج ہم مومن کی غزل گوئی پر تبصرہ کریں گے۔ تو کائنات کو اگر قدرت کی ایک حسین نگاہ کا نام دیا جائے تو شاعری کو ہم دلی اور ذہنی کفائف کا ایک کامیاب ذریعہ مانتے ہیں۔ اردو غزل میں مومن کا ایک ممتاز مقام ہے۔ انہوں نے اردو غزل میں ایک نیا رنگ پیدا کیا جو دوسرے شاعروں کے یہاں کم ملتا ہے۔ مومن کی غزل میں رنگ برنگے مضامین نہیں پائے جاتے، ان کے یہاں موضوع غزل حسن و عشق ہے، اور اس کی مختلف کیفیتوں کو وہ بیان کرتے ہیں۔ ان سب کو انہوں نے شاعری میں اس طرح سمویا ہے کہ موضوع کے قدیم اور محدود ہونے کے باوجود اس میں رنگا رنگی اور رنگینی پیدا ہو گئی ہے۔ مومن کا موضوع زیادہ تر عشق مجازی ہے، حسن مجازی ان کے یہاں روایتی نہیں ہے، بلکہ اس میں ان کی ذاتی تجربات ہیں۔ اس طرح ان کا محبوب مقدس اور آسمانی چیز نہیں ہے، بلکہ ان کا محبوب صاف طور پر ایک عورت ہے۔ نقاب، برقع، چلمن کا ذکر ان کے اشعار میں اکثر ملتا ہے۔ نیاز فتح پوری کا خیال ہے کہ مومن تغزل کے اعتبار سے سب سے بڑے غزل گو تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اردو شاعری وہ زندگی کا، مومن نے زندگی کا ہر تجربہ جمالیاتی رنگ میں پیش کیا ہے۔
انہوں نے غزل کے عام استعاروں سے ہٹ کر پیش کیا ہے۔ مومن کی غزلوں میں سب سے زیادہ جو چیز متوجہ کرتی ہے وہ ہے ان کا لطیف احساس اور جمال۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی لکھتے ہیں کہ مومن اس حسن کو جس میں بھی دیکھا ہے اور محبوب کی ہر ادا کی تصویر کشی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ شعر دیکھیے: ہے دوستی تو جانب دشمن نہ دیکھنا، ہے دوستی تو جانب دشمن نہ دیکھنا، جادو بھرا ہوا ہے تمہاری نگاہ میں۔ بہرحال مختصر طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مومن کے اشعار سے ان کی علمیت کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ وہ متعدد علوم کے ماہر تھے۔ علم نجوم ان کا خاص مشغلہ تھا۔ وہ اپنے اشعار میں نجوم کی باتیں لکھتے ہیں جو دوسرے کے لیے ناقابل فہم اشعار بن جاتے ہیں۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی ہم اردو غزل پر گفتگو کریں گے، مومن کا نام ہمیشہ زندہ و تابندہ رہے گا اور ہم اسے کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ اور اردو شاعری پر، اور خاص کے جب ہم اردو غزل کی بات کریں گے تو مومن کی اردو شاعری کی بغیر ان کے لطیف جمال احساس کا کیف ہم نہیں لے سکتے جب تک کہ ہم مومن کے اشعار کو نہ پڑھیں۔ بہرحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو شاعری کا وجود جب تک زندہ ہے، اردو شاعری پہ جب بھی گفتگو ہوگی، ہم خاص کر اردو غزل پہ جب بھی گفتگو ہوگی، مومن کے بغیر ہم اردو غزل کو مکمل نہیں بنا سکتے۔ اس لیے اردو میں اور خاص کر اردو شاعری میں مومن کا نام ہمیشہ زندہ و تابندہ رہے گا۔ اگلی بار جب میں ملوں گا تو پھر دوسرے ٹاپک پر آپ سے گفتگو کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔